ماہو سال یوں ہی گزرتے گئے۔ لبیبہ خانم کی عمر ڈھل رہی تھی، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ اور ادب آداب میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے کمال حسن اور حسن کمال کی شہرت اور چند برس بعد اس کے ساتھ ساتھ نور السعادت کی فرشتہ صورتی کے چرچے ملک بھر میں پھیلنے لگے۔ لبیبہ خانم کو علم مجلسی اور علم رقص و موسیقی کے سوا کچھ سکھایا نہ گیا تھا۔ علوم رسمیہ سے وہ بے بہرہ تھی، لیکن اپنی قوت حافظہ اور قوت آخذہ کے بلبوتے پر اس نے اتنا کچھ سیکھ سمجھ لیا تھا کہ پڑھے لکھوں کی محفل میں وہ کسی سے ہیٹی نہ رہتی۔ سخنوران پیشی کا کلام نظم و نثر بھی اسے لا یحصیٰ یاد تھا۔ محفلوں میں جو کچھ بھی وہ سناتی، حافظے کے بلبوتے پر اور بے ضابطہ زبان سناتی تھی۔ اصفہان کی معتدل آب و ہوا نے نور السعادت کی صحت پر واقعی اچھا اثر ڈالا۔ اب اسے تنفس اور کھانسی کے دورے بہت کم پڑتے تھے، اور اگر پڑتے بھی تو کم مدت کے لیے۔ اس کی تعلیم اور تربیت اور تدریب کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ نور السعادت کو ماں باپ کے حسن کے ساتھ ساتھ ان کی وہبی صلاحیتوں سے بھی حصہ وافر ملا تھا۔ اس کی اپنی دماغی قابلیت اس پر مستضاد تھی۔ علم موسیقی تو اس نے گویا ماں کے پیٹ ہی میں سیکھ لیا تھا۔ اس کی موزونیت طبع بھی بہت بچپن میں نمایاں ہونے لگی تھی، اور 10-11 سال کی عمر سے اس نے شعر کہنا آغاز کر دیا تھا۔ خلوت و جلوت میں گفتگو، نشست و برخاست کے آداب کے لیے بھی اسے ماں کی گود سے آگے نہ جانا پڑا تھا۔ لبیبہ خانم نے نور السعادت کے لیے علوم رسمیہ کی بھی تعلیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے بیٹی کو خطاطی، شہسواری اور تیر افغنی کی بھی تعلیم دلائی۔ حسن کا اس کے یہ عالم تھا کہ جن لوگوں نے لبیبہ خانم کو نخچوان میں دیکھا تھا، اب نور السعادت کو اصفہان میں دیکھتے تو ایک دو لمحے کے لیے فرق نہ کر سکتے اور گمان کرتے کہ لبیبہ خانم نے کسی جادو کے زور سے اپنی عمر کم کر لی ہے۔ ان کے مزاج میں اتنا فرق البتہ تھا کہ نور السعادت کی نخوت میں رعونت کا رنگ تھا، پھر وہ کچھ ضدی بھی تھی اور کم گفتار بھی۔ اس وجہ سے اس کے دل کی بات یا اس کی ضد کی وجہ بھی مشکل ہی سے جانی جا سکتی تھی۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ماں نے بیٹی کے لیے کس قسم کے مستقبل کے منصوبے بنائے ہیں، اور بیٹی اپنی موجودہ اور آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتی یا محسوس کرتی ہے، ان معاملات پر ماں بیٹی میں کبھی گفتگو نہ ہوئی تھی۔ دونوں کے دل میں چور تھا، اور ایسا چور کہ نہ دبائے دبتا تھا اور نہ روز روشن میں کھلنا چاہتا تھا۔ جیسی تعلیم نور السعادت کو ملی تھی، وہ تو امیرزادیوں اور شہزادیوں کو ہی مل سکتی تھی، لیکن نور السعادت کی ہتھیلی میں امیرزادیوں اور شہزادیوں تو کیا، اوسط درجے کی گھریلو خانم جیسی لکیر بھی شاید تھی ہی نہیں۔ اور کیا یہ ممکن تھا؟ مناسب ہونا تو دور کی بات تھی کہ ماں کے بعد بیٹی اصفہان کے رندان باغاتی کے تفرج اور دل بستگی کا سامان مہیا کر سکے گی، اور اسی شان اور تمکنت کے ساتھ جو اس کی ماں کے حصے میں آئی تھی۔ بیٹی کے مزاج میں رعونت اور ضد تھی، ماں کے یہاں تمکین اور وقار، لیکن عزت نفس کو ہاتھ سے دیے بغیر وہ حالات سے سمجھوتا بھی کرنا جانتی تھی۔ اور ماں میں جو کرشمہ جاتی صفت تھی کہ اس کی طرف عورت مرد سب کے دل خود بخود کھنچتے تھے، کیا بیٹی کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہوگا؟ یہ بات تو کچھ دن کے بیوہار اور برتاوے کے بعد ہی کھل سکتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ ماں نے تو ایک بیٹی کو جنم بھی دیا تھا، اور چند سال سہی، لیکن اس نے معشوقی اور عورت پن دونوں کے مناسب حیات بھی پورے کیے تھے، اور بڑی حد تک منمانی کر کے اپنے دن گزارے تھے۔ زندگی کے سارے نشیب و فراز کے باوجود لبیبہ خانم بہت خوش قسمت بھی رہی تھی۔ کیا ایسی قسمت بیٹی کو بھی مل سکے گی؟ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ سفینہ حیات میں وہ سوار تو شہزادیوں کے رنگ ڈھنگ سے ہو، اور ساحل مراد پر ٹھہرنے کے بجائے اس کی کشتی دور دور قعر مذلت میں غوطے کھاتی پھرے؟ اور نہیں تو کیا کوئی جنوں پریوں کے دیس کا شہزادہ آ کر نور السعادت سے بیاہ رچا کر اسے کوہ قاف پر لے جائے گا؟ علی قلی والا داغستانی کی معشوقہ خدیجہ سلطان تو اس کی بنت ام تھی۔ دونوں اعلیٰ خاندان سے تھے، اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ کوئی دن جاتا تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی اور ان کی زندگی ایک طویل بہاریے کی مثال بنتی، لیکن تقدیر کے ایک پلٹے نے سب کچھ پلٹ دیا۔ پہلے تو شیطان صفت افغان سردار نے اصفہان پر قبضہ کیا اور شاہ طہماسب کو تخت سے اتار کر شہر میں لوٹ شروع کی۔ اس داروگیر میں والا اور خدیجہ کے گھر والے بھی آ گئے۔ خدیجہ کو افغان سردار نے بزور اپنے محل میں ڈال لیا۔
پھر جب نادر قلی خان نے افغانیوں کو تہہ کر کے طہماسپ کو ملک واپس دلایا تو خدیجہ سلطان بھی شاہ طہماسپ کے تصرف میں آ گئی۔ علی قلی والا بیچارہ جان کے خوف سے بھاگ کر ہندوستان جا رہا تھا۔ خدیجہ سلطان کبھی کبھی چوری چھپے اسے خط لکھتی، لیکن دونوں ہی دعا کے علاوہ کچھ بھی کرنے سے معذور تھے۔ پھر جب 1148 یعنی 1736 عیسوی میں نادر قلی خان نے طہماسپ صفوی کو معزول کر کے اس کے خرد سال بیٹے عباس کو عباس صفوی سوئم کے نام سے تخت نشین کیا تو بے زبان خدیجہ سلطان نادر قلی خان کے ہتھے چڑھی، اور اب بھی اس کے حرم کے کسی کونے میں پڑی وہ زندگی کی گھڑیاں سسک رہی ہے۔ نادر شاہ کے حملہ دہلی اور قتل عام کے دوران علی قلی والا چھپتا پھرا کہ ایرانی سپاہیوں کا سامنا ہوا تو نادر شاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ فوراً اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ ایسی دنیا اور ایسے زمانے میں نور السعادت جیسی لڑکی کو شوہر یا مربی کے بغیر کون سا کنج عافیت مل سکتا تھا؟ یقین ہے کہ لبیبہ خانم نے بھی ان باتوں پر اسی انداز میں غور کیا ہوگا جس طرح نور السعادت راتیں جاگ جاگ کر غور کرتی تھی، لیکن اپنی تمام مضبوطی کردار کے باوجود اس میں ہمت نہ تھی کہ اس معاملے پر بیٹی کے ساتھ باب سخن وا کرے۔ نور السعادت 13واں برس پورا کر رہی تھی اور اب اس کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی بہرحال ضروری تھی، اور اس کا انجام جو بھی ہوتا۔ ایک دن اچانک دونوں کے دلوں کا پھوڑا ایک ساتھ ہی پھوٹ بہا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نور السعادت اپنے تعلیق سے سیاست نامہ کا سبق لے کر دیوان خانے سے آئی تو اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ خلاف عادت وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر اس سے پہلو ملا کر بیٹھ گئی اور بولی، اماں، آج آخوند آغا کہہ رہے تھے کہ میں نے سیاست نامہ اتنی اچھی طرح پڑھ لیا ہے جتنی اچھی طرح ان کے کسی مرد شاگرد نے بھی نہیں پڑھا۔ ماشاءاللہ، اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، میری بیٹی ہے ہی ہزاروں میں ایک، کسی کے بیٹا بھی ایسا نہ ہوگا جیسی میری یہ پیاری سی بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے لبیبہ خانم نے نور السعادت کی ٹھوڑی اٹھائی کہ اس کی پیشانی کو چوم لے۔ مگر یہ کیا؟ وہ گھبرا کر بولی، تم تو رو رہی ہو، کیا ہوا؟ جی تو نہیں ماندہ ہے، بھوک لگی ہے، کیا بات ہے؟ نور السعادت نے بمشکل خود کو ضبط کیا اور بولی، آخوند آغا بھی مجھے لڑکوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اماں بھی یہی کہتی ہیں، لیکن کیا میں واقعی لڑکوں سے بڑھ کر ہوں؟ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو پھر وہ رکتے رکتے اچانک بکھر گئی۔ پھر میں کس بادشاہ کی وزیر، کس مدرسے کی صدر اعلیٰ بنوں گی؟ اور کچھ نہیں تو وہ کون سا گھر ہے جو میرے قدموں سے روشن ہوگا؟ میں لڑکا نہیں ہوں، اور ہوں گی میں آپ کی پیاری بیٹی، لیکن دنیا مجھے کسی اور نام سے جاننا چاہتی ہے۔ ایک مدت کے بعد، باغات میں آباد ہونے کے بعد، شاید پہلی بار لبیبہ خانم نے خود کو جواب سے قاصر پایا۔ وہ ہمت کر کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ نور السعادت نے کتابوں کا بستہ ایک طرف پھینکا، زبرجد کے قلم دان کو اس زور سے دیوار پر پٹکا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ روشنائی کی چھینٹیں دیوار کے پردے پر اور قالین پر بکھر گئیں۔ میں لڑکا نہیں ہوں۔ وہ رو بھی رہی تھی اور غصے میں اپنی مٹھیاں بھی بھینچے ہوئے تھی۔ لڑکا ہوتی تو سب عیب چھپ جاتے، اور لڑکیوں کا تقابل لڑکوں سے کیا ہی کیوں جائے؟ بولیے، میرے لیے کہاں کہاں سے پیغام آئے ہیں۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو بھی مجھے تمہاری فکر ہوتی، لیکن اس طرح کی نہیں جیسی اب ہے۔ بالآخر لبیبہ خانم کو لب کشائی کا یارہ ہوا۔ دستور دنیا کو تم بدل نہیں سکتی، انہی دستوروں کے درمیان ہم عورتوں کو اپنے جینے کے ڈھنگ حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہے دستور زمانہ پر۔ نور السعادت اب بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے اتنا سب کچھ پڑھ کر کیا سیکھا، کیا پایا؟ جب مجھے ناچ گانے ہی والی بن کر جینا تھا تو یہ سب ڈھونگ کیوں رچائے گئے؟ جب میری جگہ جہنم میں ہے تو مجھے جنت کی جھلک کیوں دکھائی گئی؟ لبیبہ خانم نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، بولی، تو کیا میں تمہاری دشمن تھی؟ تھیں، بالکل تھیں، اور اب بھی ہیں۔ نور السعادت نے نرم پروں سے بھرے تکیے کو چیر کر سفید سفید پروں کو ساری خوابگاہ میں برف کے گالوں کی طرح بکھیرتے ہوئے کہا، اگر دشمن نہ ہوتی تو مجھے اپنی ہی طرح کا کچھ بننے کی تربیت دیتی، مجھے اس دھوکے میں نہ ڈالتی کہ تم ایک رقاصہ کی بیٹی نہیں شریف زادی ہو۔ لبیبہ نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی پر آواز بلند کی۔ لیکن میں رقاصہ تو نہیں پیدا ہوئی تھی۔ تقدیر
اللہ کی مرضی، دنیا کا دستور، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ آپ کو رقاصہ کی زندگی منظور نہ تھی تو آپ نے خودکشی کیوں نہ کر لی؟ یہ کہتے کہتے نور السعادت کو خیال ہوا کہ میں حد سے بہت آگے بڑھ گئی ہوں۔ بچے انجانے میں والدین پر کس طرح ظلم کر سکتے ہیں، اسے آج اس کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے آنسو خشک کیے، پلنگ کے کپڑے تکیے برابر کرنے کی ناکام کوشش کی اور ماں کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، اماں میں نے بہت برا کیا ہے، مجھے یہ سب کچھ نہ کہنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میرا کیا ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور آپ کے سوا کون ہے جو میری باتیں سن سکے؟ لبیبہ خانم کی سبزی مائل نیل گوں سحر گوں آنکھوں نے اتنے آنسو کبھی نہ بہائے تھے۔ اس نے کچھ کہا نہیں۔ نور السعادت کا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لے لیا اور آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کر بیٹی کے تپتے ہوئے ہاتھوں پر ٹپکتے رہے۔ ماں بیٹی میں اس معاملے پر یہ پہلی اور آخری گفتگو تھی، اگر اسے گفتگو کہا جائے، لیکن شاید دونوں نے اپنے اپنے دل میں سمجھ لیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور دونوں کا فیصلہ ایک ہی تھا۔ یہ بھی شاید ان دونوں کو معلوم تھا، تقدیر بھی شاید اسی کا نام ہے۔ لیکن تقدیر نے چند ہی دن بعد ایک اور پانسا ان کے سامنے ڈالا۔ اس کے معنی بظاہر کچھ خاص نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ بعض مضمرات ضرور وابستہ ہو سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک شام حاجب نے محافظ خانے کی اردہ بیگنی کو اطلاع دی کہ اعتماد الدولہ نواب قمر الدین خان بہادر نصرت جنگ وزیر شہنشاہ ہند کا ایلچی دہلی سے آیا ہے۔ خانم بزرگ کی اجازت ہو تو کل بوقت شام آداب اور نامہ وزیر ہند پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے۔ لبیبہ خانم کچھ حیرت اور کچھ الجھن میں پڑی۔ وزیر الممالک ہند کا ایلچی اور میرے نام وزیر کا شقہ، یہ کیا اسرار ہے؟ لیکن ایلچی سے ملاقات کیے بغیر اسرار کا حل بھی ممکن نہ تھا۔ اگلے دن وقت مقررہ پر لبیبہ خانم دیوان خانے میں آ کر بیٹھی۔ سارے کمرے میں دیوار سے دیوار تک کاشان کے یک رنگ قالین کا فرش تھا۔ اس پر جگہ جگہ نائن، کرمان اور بخارا کے چھوٹے مگر بھاری قالین پڑے ہوئے تھے، گویا بے پرواہی میں یوں ہی ڈال دیے گئے ہوں، حالانکہ دراصل ان کی جگہیں بہت سوچ سمجھ کر چنی گئی تھیں۔ چاروں کونوں پر پیتل کے بھاری جگمگاتے ہوئے میرے فرش، ان کے سامنے خاصدان میں عطر، پھول، الائچیاں، بیچ میں ایک بہت بڑے کشتی نما تانبے کے گلدان میں موسم کے پھول، دیواروں پر کہیں کہیں وصلیاں آویزاں، اوپر زربفت کی چھتگیری، بیچ میں ایک سرخ پھول دے کر اس طرح چنٹیں دے کر کھینچی ہوئی کہ لگتا تھا سرخ رنگ کے ستارے سے شعائیں نکل رہی ہیں۔ چھتگیری سے تابیہ کیا ہوا 36 شمعوں کا جھاڑ، جس کے فانوس مختلف ہلکے رنگوں کے تھے، سب میں کافوری شمعیں روشن تھیں۔ لبیبہ خانم کی نشست گاہ دیوان خانے کی مغربی دیوار سے ملا کر بچھائی ہوئی کوئی بالشت بھر اونچی آبنوسی چوکی نما صندلی تھی۔ صندلی پر دبیز ہندوستانی قالین، پھر اس پر ٹیلساں کے طرز کی چھوٹی یمنی چادر، لیکن قالین اور چادر دونوں اس طرح بچھائے گئے تھے کہ آبنوسی چوکی کے حاشیوں اور پایوں کی نیلی روپہلی میناکاری صاف دکھائی دیتی تھی۔ لبیبہ خانم ترکی انداز کی گہرے سبز سنہرے حریر کی پشواز پہنے ہوئے تھی، یعنی پشواز ٹخنوں سے بس کچھ اوپر تک اور وہاں نہایت تنگ تھی۔ اس کے بعد وہ کسی طوفان کی سی تیزی سے چاروں طرف اٹھتی اور پھیلتی نظر آتی۔ چنٹوں کے ذریعے کپڑے کی قاشیں سی بن جانے کی وجہ سے گھیر غیر ضروری طور پر زیادہ نہ معلوم ہوتا تھا۔ کمر پر پشواز پھر بہت تنگ ہو جاتی، اس قدر تنگ کہ کمر کی تنگی نمایاں ہو جاتی۔ کمر میں سونے کے باریک تاروں سے بنا ہوا چوڑا پٹکا، جس کا کھٹکا سرمئی پکھراج کے ایک بڑے سے ڈلے کا تھا۔ بدن پر بہت لطیف نیلگونی مائل کاشانی مخمل کا پوری آستینوں والا چھوٹا کرتا، جس کا گریبان سرندیپ کے سفید موتیوں کے تکموں سے بند تھا۔ کرتے پر آدھی آستینوں والی سیاہ مخمل کی مرصع صدری میں کوئی بٹن نہ تھے، لیکن اس کے گریبان پر ننھے ننھے یاقوت اور سفید نیلم ٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بینی و بنا گوش زیور سے معرہ تھے، لیکن گلے میں ایک ڈال کے سرمئی ہشت پہلو پکھراجوں کا ہار تھا اور ہر پکھراج کے چاروں طرف سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ صندلی کے سامنے لبیبہ خانم کی جوتیاں تھیں، سفید ہرن کے بچے کی کھال کی بنی ہوئی، جن پر نقش و نگار ہاتھ سے بنائے گئے تھے۔ جوتیاں دیکھنے میں اتنی ہلکی تھیں کہ ان پر کاغذ کا گمان ہوتا تھا۔
وہ چوکی پر اس طرح گھٹنے موڑے بیٹھی تھی کہ دونوں ایڑیاں اور پاؤں کا باقی حصہ چھپا ہوا تھا، لیکن دونوں پاؤں کی ایک ایک دو دو انگلیاں اور ان کے ہنائی ناخن کبھی کبھی جھلک دکھا جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسی پہلو بیٹھتی تھی اور گانے کے دوران کے علاوہ پوری مدت محفل میں پہلو نہ بدلتی تھی۔ اس کی پشت پر دو خواسیں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں اور ان کے ریشمی پٹکوں سے تابیہ ہوئے جڑاؤ خنجر صاف نظر آتے تھے۔ دیوان خانے تک پہنچنے کے لیے ایک دالان، ایک آنگن اور پھر ایک بارہ دری سے گزرنا پڑتا تھا۔ اردہ بیگنی باہر سے اندر آئی اور بارہ دری کے وسطی در پر رک کر تسلیمات بجا لانے کے بعد بولی، خانم بزرگ کی خدمت میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت نواب قمر الدین خان بہادر اعتماد الدولہ نصرت جنگ وزیر الممالک شہنشاہ ہندوستان کے ایلچی رائے کشن چند اخلاص باریابی کے متمنی ہیں۔ لبیبہ خانم نے کوئی خفیف سا اشارہ کیا یا بہت نیچے لہجے میں ہاں کہی۔ اگر کوئی غیر بیٹھا ہوتا تو نہ اشارہ سمجھ پاتا نہ حکم سن پاتا، لیکن اردہ بیگنی الٹے پاؤں باہر گئی اور ایک ہی 2 ثانیے میں واپس آئی، اس طرح کہ وہ آگے آگے تھی اور آنے والا اس کے 2 قدم پیچھے تھا۔ اس بار وہ دیوان خانے تک آئی اور ذرا بلند آواز سے بولی، رائے کشن چند اخلاص دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ 35 اور 40 کے درمیان کی عمر، 9 وجب یعنی 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا قد، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، گہرا سانولا رنگ، کشن چند اخلاص کا چہرہ داڑھی سے بے نیاز تھا۔ متوسط گھنی مونچھیں البتہ اس کے دہانے کے دونوں جانب تک ڈھلکی ہوئی تھیں۔ ڈھلکی ہوئی مونچھوں نے نمایاں مضبوط ٹھوڑی کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ سر پر کشتی نما 2 پلڑی ٹوپی، جس کا منڈو ذرا گولائی لیے ہوئے اور سرا ذرا نوک لیے ہوئے تھا۔ پوری ٹوپی پر کڑھائی کا کام تھا۔ پٹے دار گھنے سیاہ چمکدار بالوں پر وہ ٹوپی بائیں طرف اس طرح کج رکھی گئی تھی کہ ماتھے کا ایک حصہ تو ڈھک گیا تھا، لیکن سر اور بال بڑی حد تک کھلے ہوئے تھے۔ گلے میں پچ لڑا سڈول موتیوں کا ہار، جس میں بڑے زردی مائل سفید موتی کے بعد چھوٹے سیاہی مائل موتی ایک کے بعد ایک پروئے گئے تھے۔ باریک فالسئی ڈوریے کا کرتا، اس پر نیلی مخمل کا انگرکھا جسے اس وقت نیما بھی کہتے تھے۔ انگرکھے کا پردہ دائیں طرف سے کھینچ کر بائیں طرف تکمے سے بندھا ہوا، اس طرح کہ بائیں چھاتی کا حصہ کرتے کے نیچے سے جھلکتا تھا۔ نیمے کی آستینیں کھلی ہونے کی وجہ سے چوڑی کلائیاں صاف نظر آتی تھیں۔ دونوں کلائیوں میں سونے کے کڑے، گل بدن کا پاجامہ ایک برق کا، اس پر بڑے گھیر کا سیاہ مخملی جامہ جس پر سنجاف ٹکی ہوئی تھی، اور آستینیں جدید طرز کے مطابق اوپر سے کاٹ کر نیچے لٹکنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھیں۔ کمر میں سنہرا پٹکا، پاؤں میں سلیم شاہی جوتیاں۔ پیچھے 2 ملازم سرپوش ڈھکے ہوئے خانوں پر نظر کا سامان لیے ہوئے کھڑے تھے۔ رائے کشن چند اخلاص نے جوتیاں لبے فرش اتاری، ذرا اندر داخل ہوا تو اس نے 3 بار جھک کر سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر بولا، دولت و اقبال زیادت بات، میں شہنشاہ ہندوستان مینو نشان کے وزیر کا ایلچی، ان کا نامہ فیض شمامہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب تک کشن چند اخلاص نے نگاہ اٹھائی نہ تھی۔ اردہ بیگنی کے ہلکے سے اشارے پر اس نے سر اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو کر ایک چھوٹے بخارائی قالین پر 2 زانو بیٹھ گیا، اس طرح کہ قالین نہ اتنا دور تھا کہ بات سننے میں تکلف ہو اور نہ اس قدر نزدیک کہ دونوں حقیقی معنی میں روبرو ہو سکیں۔ اب اس نے خانم بزرگ سے آنکھیں چار کیں اور ایک ہی نظر میں بسمل ہو گیا۔ لبیبہ خانم کے چہرے پر خفیف سی لیکن گرمجوشی آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کی عمر 2 کم 50 تھی، لیکن وہ یوں بھی اپنی عمر سے بہت کم 2 کم 40 کی سی لگتی تھی، اور آج تو اس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ کشن چند اخلاص کو اپنے چہرے پر پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے نگاہ جھکا کر چاہا کہ گریبان میں سے رومال نکالے کہ اس کی نگاہ خانم کی جوتیوں پر پڑی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ کاغذ کی بنی ہوئی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، لیکن پھر اس نے پہچانا کہ یہ تو اس کے ہی ملک کی مشہور جوتیاں ہیں، اتنی ہلکی اور اس قدر نازک کہ انہیں ننگے فرش پر پہنا جاتا تو 2 گھڑی بھی نہ جاتی تھی کہ وہ کٹ گھس کر بیکار ہو جاتی تھیں۔ اس کا جی چاہا وہ جوتیاں اٹھا کر کلیجے میں رکھ لے، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک خواص نے اس کے سامنے ایک بہت نیچی میز پر ایک رومی تشتری میں میوے، ایک فنجان میں قہوہ اور ایک منقش عطردان رکھ دیا ہے۔
ابھی وہ ادھر متوجہ ہو ہی رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ خانم بزرگ کی آنکھیں اس پر ہیں اور وہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ اہلن و سہلن، اے آمدنت باعث دل شادی ماں۔ وہ بولی تو لگا کہیں پردے کے پیچھے ہلکے سے سر میں بلمپت چل ترنگ بج رہا ہو۔ کشن چند اخلاص 100 جان سے قربان ہو رہا تھا۔ کاش یہ اسی طرح کوکتی رہیں اور میں سنتا رہوں۔ اعتماد الدولہ بہادر نے ہمدور افتادگان کی تبریک کے لیے اپنے سایہ رافت و راحت کا نمونہ آپ کی شکل میں بھیجا ہے۔ شاہ چے عجب گرب نوازند گدارا۔ میں سراپا متشکر ہوں۔ ان کی جان پاک پر قربان ہو جاؤں تو یہ میرے نصیب کی بلندی ہوگی۔ فرمائیے میں کس طرح بندگان حضور کے کام آ سکتی ہوں؟ کشن چند اخلاص کچھ اس درجے مسحور ہو رہا تھا کہ ایک لہجہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ پھر ذرا ہڑبڑا کر اس نے کمر میں بندھی ہوئی ہمیانی کھولی، وزیر ہندوستان کا زرنگار شقہ نکالا اور نظر کی 5 اشرفیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں پر رکھا، پھر سرو قد کھڑے ہو کر تعظیم کے ساتھ ہاتھوں کو لبیبہ خانم کی طرف بڑھایا۔ مان ایک خواص کشتی لیے ہوئے آگے آئی، نامے اور نظر کو کشتی میں رکھا، پھر کشتی کو سر پر رکھ کر خانم بزرگ کے روبرو آ کر اسے سر سے اتارا اور خانم کے ملاحظے کے لیے پیش کیا۔ لبیبہ خانم نے اپنے ہاتھ سے شقہ کھولا، اس پر ایک غائر نظر ڈالی، پھر کچھ متبسم ہوئی، گویا مضمون اسے پسند آیا ہو۔ فارسی عبارت کا مفہوم تھا: اقبال نشان و سعادت آثار، رنگ و بوئے ہر گل و گلزار، زہرۂ فلک رقص و سوز و ساز، مالک مملکت ناز و انداز۔ لبیبہ خانم کی خدمت میں اعتماد الدولہ محمد قمر الدین خان نصرت جنگ عرض پرداز ہے کہ میری اکلوتی فرزند کی شادی میرے ہمشیر زادے رعایت خان ابن ظہیر الدولہ نواب عظیم اللہ خان سے ماہ شوال 1156 ہجری مطابق نومبر دسمبر 1743 عیسوی میں ہونا قرار پائی ہے۔ اس مبارک موقع پر ایک جلسہ ترتیب دیا چاہتا ہوں جس کی نظیر چشم پیر فلک نے بھی نہ دیکھی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی محفل ہی نہ ہوگی اگر آن عزیزہ وہاں رونق افزا نہ ہوں گی۔ تفصیلات سفر و اخراجات میرے ایلچی برخوردار کشن چند اخلاص بیان کر دیں گے۔ امید ہے کہ مایوس نہ کیا جاؤں گا۔ لبیبہ خانم کے ماتھے پر تفکر کی خفیف سی شکن ایک لہجے کے لیے ابھری، لیکن اس نے سر اٹھایا اور متین لہجے میں ہلکی آواز میں کہا: بندی اعتماد الدولہ بہادر کی قدر افزائی اور یاد فرمائی کے لیے سراپا سے پاس ہے، مگر وہ چپ ہو گئی۔ کشن چند اخلاص کو اپنا دم سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ سفارت کی ناکامی کا خوف تو تھا ہی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ گئیں تو پھر تا حیات کی جدائی ہوگی۔ اس وقت اس کی پوری ذہنی اور باطنی قوت لبیبہ خانم پر مرتکز تھی کہ اس کا جواب باثواب ہو اور مگر کہہ کر اس کے ٹھہر جانے میں انکار مرموز نہ ہو۔ قطع کلام کی جرت نہ تھی نہ موقع، لہذا ملتجی نگاہوں سے لبیبہ خانم کو دیکھتا رہا۔ دل کی 25-30 دھڑکنوں کی مدت تک خاموش رہنے کے بعد خانم بزرگ نے کہا: مگر میں وہاں کی زبان جانوں نہ وہاں کے رسوم رواج اور ادب آداب میں کچھ درک رکھوں، اور پھر میں تو سنتی ہوں کہ اعلیٰ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ سے لے کر آج 4-5 صدیاں ہونے آئیں، ملک ہند میں ایک سے بڑھ کر ایک ماہر فن ہوا ہے اور آج بھی ہے۔ میں تو ان میں بالکل گنگ ہو کر رہ جاؤں گی۔ اب کی بار کشن چند اخلاص نے کھلے بندوں رومال نکال کر پسینہ خشک کیا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا: خانم بزرگ کے ارشاد سے اختلاف کی جرت میں نہیں کر سکتا، لیکن ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است۔ آپ اپنی جگہ ہیں، اہل ہند اپنی جگہ۔ رہا سوال زبان کا، تو اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد میں حضور کو مجھ جیسی ٹوٹی پھوٹی فارسی بولنے والے بہت ملیں گے، پھر ارمنی بولنے والوں کی بھی کچھ ایسی قلت نہیں۔ ساز آپ اپنے ساتھ لے چلیں، سوز سارے کا سارا فارسی میں ہوگا۔ اور جہاں تک سوال شاہجہاں آباد کی عام بولی کا ہے تو اسے ہندی یا ریختہ کہتے ہیں، اور وہ فارسی سے اس درجے قریب ہے کہ اگر مجھے ہم رکابی کا شرف حاصل رہا تو آپ اسے اثنائے راہی میں سیکھ لیں گی۔ یہ ساری تقریر کشن چند اخلاص نے خانم بزرگ کے سامنے آنکھیں اٹھا کر کی، اس طرح کہ وہ اس کی شخصیت کے جمال
اور حسن صورت کی لطافت، خاص کر اس کی آنکھوں کی دمکتی روشنی کے سحر میں خود بخود جگڑتا جا رہا تھا۔ خانم بزرگ کی بڑی بڑی سبزی مائل نیل گوں آنکھیں نہ صرف یہ کہ خانم کے چہرے کے تاثرات بلکہ شاید دل کے حالات کو منعکس کرتی تھیں، بلکہ یہ بھی کہ ان میں ایک حیرت خیز زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ رنگین شمعوں کی لوئیں کچھ بھڑکتیں یا لہراتی تو روشنی کا ہر نیا عکس خانم بزرگ کی نگاہ کو اپنے طور پر جگمگا دیتا، گویا آنکھوں کی لو شمع کے نور کا جواب دے رہی ہو۔ رائے کشن چند اخلاص اس وقت تو فلک زہرہ میں تھا۔ ایسی روشن زندہ آنکھیں اس نے کبھی دیکھی نہ تھیں، دیکھی کیا کبھی ان کا خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ بہت مناسب بلکہ انسب، لبیبہ خانم نے جواب دیا، لیکن سفر کی صعوبتیں، وہاں نئے ماحول سے خود کو مانوس کرنے کی مشکلیں بھی تو ہیں۔ سفر تو حضور کا انشاءاللہ یوں ہوگا کہ تخت رواں کی بھی کچھ حقیقت نہ رہ جائے گی۔ آپ اجازت دیں گی تو میں خود سارا راستہ آپ کی حفاظت کروں گا۔ اس آخری جملے کی ادائیگی میں تمنا اور درخواست کے لہجے لبیبہ خانم سے پوشیدہ نہ رہے تھے۔ اور اجنبیت کا کیا سوال ہے؟ آپ خود حضرت نواب کی مہمان ہوں گی، وہاں آپ کی مرضی پر سارے کام ہوں گے، وہاں سب لوگ خود کو آپ حضور کے مزاج و منہاج، پسند ناپسند سے مانوس کرنے کو اپنی توقیت جانیں گے۔ یہ کہتے کہتے کشن چند اخلاص نے پیچھے کھڑے خدام کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں خان لبیبہ خانم کی جوتیوں کے پاس رکھ کر سرپوش ہٹا دیے۔ کشن چند نے کہا، یہ 1000 اشرفیاں اعتماد الدولہ بہادر نے آپ کی نظر کے لیے بھیجی ہیں، اور یہ چند جوڑے خادمان بندگان حضور کے لیے ہیں۔ آپ میرے ملک کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے عزت بخشیں یا نہ، ان نظروں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لبیبہ خانم نے نیم قد ہو کر سلام کیا۔ نصرت جنگ بہادر کو رب العزت مزید نصرتیں عطا کرے۔ ان کی دریا دلی نے میرے سیاہ خانے کو گہرہائے شب چراغ سے بھر دیا ہے، میں ان کی ممنون ہوں۔ تو پھر رخت سفر بار کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اخلاص کے لب و لہجے ہی نہیں، سارے بدن سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ لبیبہ خانم پہلی بار کھل کر مسکرائی۔ اتنی بھی جلدی نہیں، مجھے سوچنے کے لیے موقع درکار ہے، میں پرسوں اپنا فیصلہ بتاؤں گی۔ رائے کشن چند کا چہرہ اتر سا گیا۔ وہ اجازت کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کا رنگ پژمردہ ہوتے دیکھ کر خانم بزرگ نے کہا، آپ نے کچھ قہوہ عطر وغیرہ ملاحظہ نہ کیا؟ تشریف رکھیں، آپ کی قیامگاہ بہت دور تو نہیں؟ بندہ پروری ہے بندگان حضور کی۔ اخلاص نے کہا، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، جا کہاں سکتا ہوں؟ اس بات میں بھی شوق اور آرزو کے کتنے ناشگفتہ غنچے پوشیدہ تھے، اس کا اندازہ خانم بزرگ کو بھی تھا، لیکن وہ صاف پہلو بچا گئی۔ اس اثنا میں خواص نے قہوے کا نیا فنجان لا کر اخلاص کے سامنے رکھ دیا، اور پرانا فنجان جس کا قہوہ رکھا رکھا ٹھنڈا ہو گیا تھا سامنے سے ہٹا لے گئی۔ اخلاص ابھی فنجان اٹھا ہی رہا تھا کہ خانم بزرگ نے کہا، رائے کشن چند، یہ لفظ اخلاص آپ کے نام کا جز ہے یا آپ کو شیرگوئی سے بھی کچھ لگاؤ ہے، اور یہ جناب والا کا تخلص ہے؟ لبیبہ خانم کے منہ سے اپنا نام سن کر کشن چند اخلاص کو عجب فرحت اور لطف کا احساس ہوا، جیسے اس نے نام نہ لیا ہو، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ فنجان کو منہ تک نہ لے جا سکا۔ اس ذرہ بے علم کا تخلص اخلاص ہے۔ حضرت مرزا غنی بیگ قبول کشمیری مدت فیوزہم کا شاگرد ہوں۔ جی، شاگردی کے کیا معنی؟ علم موسیقی کی تعلیم البتہ استاد سے حاصل کی جاتی ہے، شاعر تو تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں۔ بجا اور درست، لیکن گزشتہ 4-5 دہائیوں سے اردو معلّہ سلطانی میں ریختے کی شاعری کا چلن ہوا ہے۔ اس اسلوب میں شعرگوئی پہلے متداول نہ تھی، لہٰذا حدیقہ شعر و سخن کے طیور نو پر کو ضرورت پڑی کہ کوئی مرد زیرک و دانا انہیں ریختے کی شاعری کے آسمان میں اڑنے کے طور سکھائے۔ یہ بات بہت مقبول ہوئی، اور 2 ہی 4 برس گئے تھے کہ کئی بلند مرتبہ استادوں نے اچھے اچھے شاگرد بہم کیے۔ ان کی دیکھا دیکھی فارسی گوئیوں نے بھی خیال کیا کہ ہم بھی کیوں نہ کسی استاد کا دامن تھام لیں جس سے ہمیں فیوز و برکات حاصل ہوں۔ خوب، لیکن استاد سے فیض اٹھاتے کس طرح ہیں؟ بسا اوقات استاد کوئی لفظ بدل کر زیادہ بامانی یا
مناسب تر لفظ رکھ دیتا ہے، کبھی کبھی پورا مصرع نیا کہہ دیتا ہے، محاورے کے سقم اگر کوئی ہوں تو انہیں دور کرنے کا مشورہ دیتا ہے یا خود ہی درست کر دیتا ہے، بندش اگر سست ہو تو اسے چست کر دیتا ہے۔ تقصیر معاف ہو، لیکن یہ آخری بات سمجھی نہیں، بندش کی سستی اور چستی سے کیا مراد ہے؟ رائے کشن چند کچھ سوچ میں پڑ گیا کہ بندش کی سستی کو پہچاننا آسان ہے، بیان کرنا مشکل۔ سنبھل سنبھل کر بولا، جی مثال کے طور پر کوئی لفظ مصرے میں بیکار ہے یا کم کارگر ہے، یا شعر میں کوئی کھلا ہوا عیب نہیں لیکن اس میں کوئی شگفتگی نہیں، نہ ترکیب کی، نہ قافیے کی، نہ محاورے کی، یہ سب باتیں بندش کی سستی کی ضمن میں آتی ہیں۔ ان باتوں کے لیے کچھ قاعدے بھی ہیں یا محض استاد کی فہمیدگی پر انحصار ہے؟ قاعدے ہیں بھی اور نہیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر وہ چیز اہم ہے جسے شاعر کی وہبی حس کہہ سکتے ہیں۔ پھر مشق و مزاولت کو یہاں بڑی اہمیت ہے۔ اور علم شعر؟ جی درست فرمایا گیا۔ یہ بات تو بدیہی ہے کہ استاد کو شعر اور علم شعر دونوں میں شاگرد پر تفوق ہوتا ہے۔ خوب، تو کیا آپ مجھے اپنے کلام بلاغت التیام سے کچھ حز اندوزی کا موقع عطا فرمائیں گے؟ رائے کشن چند کے جسم پر ایک لرزش خفی طاری ہو گئی۔ اس فرمائش میں کس قدر اپنائیت تھی! کیا آپ مجھے اپنے کلام حز اندوزی، ہر فقرے کے معنی کی تہ میں بھی ایک معنی تھے؟ یہ بات اس کے دل میں یوں اتر گئی جیسے صبح کی پہلی کرن کسی غیر متوقع روزن سے خوابگاہ میں آ جائے، لیکن اس وقت اسے اپنا ایک بھی شعر یاد نہ آیا، اور اگر یاد بھی آتا تو سنانے کی ہمت کہاں تھی۔ شعر اگر پسند خاطر نہ ہوئے تو تھوڑی بہت توقیر جو اس وقت تک حاصل ہے جاتی رہے گی۔ میرے شعر اس لائق نہیں، موجب سما خراشی ہوں گے۔ اجازت ہو تو ملک ہند کے سب سے بڑے شاعر میرزا عبد القادر بیدل کا کلام پیش کروں، وہ شاید اس باب عالی تک پہنچنے کے قابل ہو۔ بہت خوب، ارشاد ہو۔ بیدل کی کون سی غزل اس وقت مناسب ہوگی؟ اخلاص نے گھبرا کر دل میں کہا، یا ابو المعانی، آپ کی روح پرفتو کے صدقے اس وقت میری مشکل آسان کر دیجئے۔ شاہجہاں آباد پہنچ کر آپ کے مزار پرانوار پر شیرینی کی نیاز دلواؤں گا۔ اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں کے سامنے بیدل کی ایک غزل یوں جھلملا گئی جیسے کسی نے اس کے دماغ میں روشن اور معطر پرچہ رکھ دیا ہو۔ واللہ کیا برمحل غزل تھی۔ اس نے فنجان کو ذرا فاصلے پر رکھ دیا اور پہلو بدل کر دوبارہ دوزانو ہو کر لہن سے پڑھنا شروع کیا۔ ستم است اگر ہوست کشد کہ بسیر سرو سمندرا، ستم است اگر ہوست کشد کہ بسیر سرو سمندرا، تُز غنچ کم ندمیدئی در دل کشا بچمندرا۔ مطلع سنتے ہی لبیبہ خانم کو لگا کسی نے کوئی چیز کلیجے میں چبھا دی۔ اس نے سارے عرصے میں اول بار پہلو بدلا اور خود پوری طرح دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ رائے کشن چند کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ ایک فردوسی محویت کے ساتھ کہے جا رہا تھا، پے ناف ہائے رمید بو مپسند زحمت جستجو، بخیال حلقہ زلف او گرہ خروب ختندرا، نفست اگر نفسوں دہد، نفست اگر نفسوں دہد، بتعلق ہوس جسد، زہ دامن تو کیمی کشد کہ دریں رباط کہندرا، ہوس تو نیک و بدے تو شد، ہوس تو نیک و بدے تو شد، نفس تو دام و دوے تو شد، کہ بئیں جنو بلد تو شد، کہ بعالم تو مندرا، غم انتظار تو بردے ام، برہ خیال تو مردے ام، قدمے بے پرسش من کشا، نفسے چو جاں بے بدندرا۔
چو حواز ہستی مبہمیں بتأمل زد ام خمیں گرہ حقیقت شبنم بشگاف و در دل من درا نہ ہوائے اوج و نہ پستیت نہ ہوائے اوج و نہ پستیت نہ خروش و ہوش نہ مستیت چو سحر چہ حاصل ہستیت نفس شو بسخن درا چہ کشی ز کوشش عاریت علم شہادت بیدیت بے بہشت عالم عافیت در جستجو بشکندرا بے کدام آئی نہ مائلی کہ ز فرصت این ہمہ غافلی تو نگاہ دیدہ بسملی مجوا کنو بکفندرا ز سروش محفل کبریا ہمہ وقت می رسدیں صدا کہ بخلوت ادب وفا ز در برون شدن درا بے درائے بے دل ازیں قفس اگر آن طرف کشدت ہوس تو بے غربت آن ہمیں خوش نئی کہ بے گویمت بے وطن درا۔ اس شام کی کیفیت کشن چند اخلاص کو ہمیشہ یاد رہی۔ باہر چنار اور سرف کے درختوں کی پتیاں شفق کے پس منظر میں اب سیاہی مائل لگ رہی تھیں۔ دیوان خانے میں روشنی باہر سے چھن کر آنا بند ہو گئی تھی اور فانوسوں میں روشن شمیں کچھ اور بھی فروغ پر تھیں۔ کھڑکیوں کے پردوں میں شام کی ہوا سے خفیف سی سرسراہٹ تھی، جیسے کشن چند اخلاص کی گونجتی ہوئی آواز نے انہیں بھی مرتعش کر دیا ہو۔ غزل ختم ہوتے ہی دونوں خواصوں کے منہ سے بے اختیار صدائے مرحبا سبحان اللہ بلند ہوئی، اور لبیبہ خانم تو اپنے زانوں پر بار بار ہلکے ہلکے ہاتھ مارتی اور کہتی، کیسی انوکھی بہر ہے اور کیسے نامانوس الفاظ ہیں، لیکن واللہ کیا زور ہے، کیا مضامین ہیں، کیا روانی اور کیا قوافی ہیں۔ رائے کشن چند نے جھک کر تسلیم کی اور پھر ایک دوسرے ہی لہجے میں ربائی پڑھی۔ مرزا بے دل کے رہنمائے سخن است، پیغمبر و غوث و پیشوائے سخن است، یکتاست در آفریدن طرز کلام، باللہ کہ پے سخن خدائے سخن است۔ اس ربائی پر خانم بزرگ نے سر اٹھایا اور بولی، درست کہا، کس کی ہے؟ رائے کشن چند اخلاص کو اس التفات فراواں نے تقریباً مدہوش کر رکھا تھا۔ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، بندرابن المتخلص بخوشگو کی، مرزا صاحب مبرور کے ارشد تلامذہ میں ہیں، تو کیا خود مرزا بے دل اس دنیا میں نہیں؟ انہیں واصل بحق ہوئے کوئی 20 برس ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی بھی، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، حضرت مرزا صاحب کی شاگردی کا شرف رکھتے ہیں۔ لبیبہ خانم ایک لمحہ چپ رہی، پھر بولی، ناگوار تباہ نہ ہو تو کچھ پوچھوں؟ آپ کی بات اور ناگوار ہو؟ اخلاص نے مسکرا کر کہا، شوق سے فرمائیے۔ مرزا بے دل تو غالباً اہل اسلام میں سے تھے اور جناب بحمدللہ ہندو ہوں۔ بندرابن صاحب قبلہ بھی ہندو ہیں۔ ہم اہل ہند اور خاص کر صاحبان تصنیف و تالیف سب فارسی بولتے لکھتے ہیں، اور سب اقوام ہند آپس میں اپنی اپنی حد تک مواخات و مواسات رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ سب اپنے اپنے مسالک پر ہیں۔ یہود تو مدت مدید سے ہند میں ہیں، نصرانی البتہ بعد میں آئے، اور فردوس مکانی صاحب قران ثانی اعلی حضرت شہاب الدین شاہ جہاں شہنشاہ ہند کے وقتوں میں انہوں نے کچھ نیچے طبقے کے لوگوں کو بجبر اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔ الحمدللہ اس وقت ان کی خوب سرکوبی ہوئی، اب ان کا دور دورہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن ہم ان سے کچھ بہت میل جول نہیں رکھتے۔ بہرحال بہشت آ جا کہ آزار نہ باشد، کسیرا با کسے کار نہ باشد کا سا معاملہ ہے۔ میرے ملک کو جنت نشان شاید اسی لیے کہتے ہیں۔ وہ پہلی بار ذرا بے تکلف ہو کر بولا، اب اجازت مرحمت ہو، پرسوں جب آپ طلب فرمائیں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے طلبی کی ضرورت نہیں، آج ہی کے وقت پر کرم گستر ہو کر قدم رنجا فرمائیں، بندی کو منتظر پائیں گے۔ اس آخری جملے کے معنی کی تہ میں بھی شاید کچھ اور تھا۔ لبیبہ خانم رائے کشن چند کو رخصت کرنے کے لیے اٹھیں،
پاؤں میں جوتیاں ڈال ہی رہی تھیں کہ رائے کشن چند نے تقریباً دوڑ کر انہیں جوتیاں پہنا دیں، اور اس عمل میں اس کا ہاتھ پلک جھپکتے کی مدت کے لیے گلابی انگلیوں اور ایڑی سے چھو گیا۔ اسے ایک سنسنی سی محسوس ہوئی، جیسے چاقو کی دھار پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اٹھ کر 3 سلام کر کے وہ الٹے پاؤں باہر آ تو گیا، لیکن اس کے پاؤں زمین پر پڑتے نہ تھے۔ اس رات اور اگلے دن کے دوران ماں بیٹی میں اعتماد الدولہ کے بلاوے کے بارے میں 3 بار مشورہ ہوا۔ نور السعادت نے کہا، اماں، مجھے دہلی جانے میں تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن اتنا لمبا سفر کرنا، چند ہفتے قیام کرنا اور پھر سفر کے خطرات مول لے کر واپس آنا مصلحت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ زمانہ شورشوں سے پر ہے اور راستے جگہ جگہ مخدوش۔ جاتے وقت اگر خوبی قسمت سے محفوظ رہے تو رہے، دوسری بار پھر تقدیر کو آزمانا مصلحت سے دور معلوم ہوتا ہے۔ تو تمہاری رائے ہے کہ میں یہ دعوت مسترد کر دوں؟ نہیں، اس نے نہیں کی ہی کو ذرا کھینچ کر کہا، پھر چپ ہو گئی اور ایک لمحے بعد بولی، سوال یہ بھی ہے کہ مالی اعتبار سے کیا ہمیں اعتماد الدولہ کے فیوز و انعام کی ضرورت ہے؟ ضرورت ابھی تو نہیں، لیکن تم خود ہی کہتی ہو کہ زمانہ مساعد نہیں، اور ہم جیسوں کو تو مساعد بالکل نہیں۔ پھر گاڑھے وقت کے لیے جتنا رکھ سکیں رکھ لیں تو کیا برائی ہے؟ یہی کہ وہ چپ ہو گئی، پھر گویا ہمت کر کے بولی، جنگل میں جس پیڑ پر شہد ہوتا ہے وہیں ریچھ بھی آ جاتے ہیں، لیکن بے سر و سامانی میں کوئی تحفظ نہیں۔ اماں، یہی تو میری مشکل ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ہمارے لیے نہ جلوت اچھی نہ خلوت اچھی، لیکن ہر چیز پر نظر کر کے دیکھو تو کثرت ساز و سامان بہتر ہے قلت سے۔ اگر زورہ مصری نے میری وجہ سے اتنی دولت نہ کمائی ہوتی اور اس کا ایک ذرا سا حصہ میں لے کر نہ نکلتی، تو میں اور تمہارے باپ بھیک مانگ کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر شغال و سگ سے بدتر موت مرتے۔ خانم بزرگ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ نور السعادت سہم گئی۔ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہی، نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ لاؤ نام کی بھول بھلائیاں میں پڑنے والے کو راستہ اکثر نہیں ملتا۔ ہمیں حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بات کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی۔ اگلی صبح کو نور السعادت نے پہل کی، اماں، ہندوستان کیسا ملک ہے اور دہلی کیسا شہر ہے؟ اگر وہاں نہیں جانا تو یہ سوال غیر ضروری ہے۔ اس بار نور السعادت کی فطری تیز مزاجی بروئے کار آئی۔ اماں اپنا بات سنتی ہیں نہ کھل کر کچھ کہتی ہیں، تو تم ہی کھل کر کہو، میری بات تو تم سمجھنا شاید نہیں چاہتی۔ میں اور آپ کی بات نہ سمجھوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ چند دن یا چند ہفتے ہی کے بعد دہلی سے مراجعت کیا ضرور ہے؟ لبیبہ خانم سناٹے میں آ گئی۔ دہلی سے مراجعت ضروری نہیں، ادھر اس کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ مستقبل جیسا یہاں نظر آ رہا ہے، اس سے بدتر تو شاید وہاں نہ ہو، اور دہلی سنتی ہوں بہت بڑا شہر ہے۔ ہمارے ہم زبان اور ہم مشرب بھی دہلی میں، اور کوئی شہر دہلی کے مشرق میں کلکتہ ہے، وہاں بہت ہیں، وہاں تو ہمارے اسقف اعظم بھی رہتے ہیں۔ یہ سب تم نے کہاں سنا؟ ہمہ کتابیں اور سفر نامے اور آئند و روند، ان سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہندوستان تو بہت ہی بڑا ملک ہے، اور دولت کی تو وہاں اس قدر فراوانی ہے کہ ہمارے شاہ جمجا اعلی حضرت نادر شاہ بہادر وہاں سے اتنا لے کے آئے، لیکن لوگ کہتے ہیں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی۔ تمہیں دولت سے اتنا لگاؤ کب سے ہو گیا؟ لبیبہ خانم ذرا چڑھ کر بولی، کل تک تو آپ ہی مجھے یہ سبق سکھا رہی تھیں۔ لیکن معاملہ دولت کا نہیں اماں۔ نور السعادت کا بھی لہجہ کچھ تیز ہوا۔ معاملہ امکانات کا ہے۔ آپ میرے لیے اتنی متفکر رہتی ہیں، وہاں ملک ملک کے مختلف قوموں اور طرزوں کے لوگ ہیں، اصفہان تو دہلی کا پاسنگ بھی نہیں، تو کیا میری بیٹی اصفہان سے اکتا گئی؟ لبیبہ خانم کا لہجہ کچھ شگفتگی مائل تھا۔ اماں جان، یہ مذاق کا وقت نہیں۔ نور السعادت جب دل میں ماں سے خفا ہوتی تو اسے اماں کی جگہ اماں جان کہتی تھی۔ کل تک ہمیں ان رائے صاحب کو جواب دینا ہے، اور اپنے سارے حالات کو دیکھ سمجھ کر جواب دینا ہے۔
کیا بتائیے ایک موقع ہمیں اللہ نے فراہم کر دیا ہو، اور سچ یہ ہے کہ مجھے اصفہان سے لگاؤ کیوں ہو، یا کہیں سے لگاؤ کیوں ہو، یہ میرا وطن نہیں، تبریز مجھے یاد بھی نہیں۔ ہمارا اصل وطن، جیسا کہ آپ بتاتی ہیں، کہیں بہت دور مغرب کے ایک ملک میں ہے جسے آپ نے بھی 4-5 سال کی عمر کے بعد نہیں دیکھا۔ ایک طرح سے ہم خانہ بدوشی تو ہیں، شاید دہلی ہمیں گھر دے دے۔ اس کے لہجے میں آرزو کا عجب سا حزن تھا۔ ہاں، لبیبہ خانم نے لمبی سی ہاں کی۔ ہو تو سب کچھ سکتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نخجوان کے زلزلے کی تباہیوں کے مناظر اس کے سامنے یوں تھے گویا کل کی بات ہو۔ نور السعادت کچھ سمجھی نہیں، لیکن ماں کے آنسو دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی۔ اماں آپ خفا نہ ہوں، آپ چاہیں تو ابھی انکار کہلا دیں۔ نہیں، یہ بات نہیں میری منی بیٹی۔ پھر لبیبہ خانم نے کچھ نہ کہا۔ نور السعادت کو بھی لب کشائی کا دم نہ تھا، لیکن شام ڈھلتے پھر بات شروع ہوئی۔ لبیبہ خانم کا مزاج اس وقت خلاف توقع بہت شگفتہ تھا۔ بات میں پہل بھی اسی نے کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کچھ طویل مدت قیام کر کے حالات کا جائزہ لیں۔ نور السعادت نے ماں کو شگفتہ رو دیکھا تو خود بھی کھل اٹھی۔ جی آپ درست کہتی ہیں اماں، کچھ دن رہ کر حالات دیکھ لیں، اور شرط یہ رکھیں کہ اگر ہم نے واپسی کی ٹھانی تو ہمیں بحفاظت اصفہان پہنچانے کا ذمہ اعتماد الدولہ بہادر کا ہوگا۔ ہاں، یہی کچھ میں بھی سوچ رہی تھی، لیکن وہ متفکر ہو کر چپ ہو گئی۔ ارے، آپ پھر محزوں ہوئی جاتی ہیں، اب کیا ہوا؟ اچانک لبیبہ خانم کے چہرے پر خدا جانے کہاں سے اتھاہ غم ٹوٹ پڑا۔ اس بار وہ صرف آنسوؤں سے نہیں روئی، ہاتھوں میں منہ چھپا کر اس طرح سسکیاں لینے لگی کہ نور السعادت کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اٹھی کہ کسی خادمہ کو بلائے، لیکن گھبراہٹ میں ماں کے پلنگ کی پٹی سے ٹکرا کر اس طرح گری کہ ماتھے سے خون جاری ہو گیا۔ بیٹی کو زخمی دیکھ کر لبیبہ خانم نے خود کو کسی طرح سنبھالا، بیٹی کو اٹھایا، پیار کیا، چوٹ پر خوشبودار مرہم رکھ کر ہلکی سی پٹی باندھی، پھر بولی، غم نہ کرو بیٹی، مجھے اس وقت اپنا ایک عہد یاد آ گیا تھا۔ تبریز چھوڑتے وقت میں نے تمہارے باپ کی قبر پر وعدہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے ایک بار ان کے مزار کی زیارت کو پھر آؤں گی۔ اگر ہم دہلی چلے گئے تو پھر وہ وعدہ کیوں کر پورا ہوگا، اور اگر پورا نہ کیا تو تمہارے باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ وہ پھر بے اختیار رو پڑی۔ نور السعادت نے ماں کی کمر اور گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے یوں چمکارنا اور پیار کرنا شروع کیا گویا وہ ماں ہو اور خانم بزرگ اس کی بیٹی ہو۔ میری اماں جانی، اس نے ماں کو اپنے سب سے زیادہ محبت بھرے طرز سے مخاطب کیا۔ میں نے تو انہیں گویا دیکھا بھی نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہر اس بات کی تائید کرتے جس میں میری اور آپ کی بھلائی کا کچھ بھی امکان ہوتا، اور یہ کون کہتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی عمر۔ شدت گریے سے اس کا گلا بھرا گیا، ختم ہونے کو آئی۔ دہلی اور تبریز کے درمیان آمد و رفت کوئی بند تھوڑی ہے، اللہ نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ تبریز جاؤں گی۔ اب وہ بھی زور زور سے روئی، اور ان کے مزار سے لپٹ کر روں گی۔ اگلے دن شام کو جب رائے کشن چند باریابی کے لیے حاضر ہوا تو یہ معلوم کر کے اس کا دل بیٹھ گیا کہ خانم بزرگ سے ملاقات اس بار نہ ہوگی۔ ایک تو نہ ملنے کا غم، اور دوسرا یہ خوف کہ جواب شاید نفی میں ہو۔ بہرحال وہ پہلے کسی تکریم کے ساتھ دیوان خانے میں پہنچایا گیا تو یہ دیکھ کر متعجب ہوا کہ خانم بزرگ تو وہاں موجود تھی اور بالکل سابق کے انداز میں صندلی پر متمکن تھی۔ اس کے منہ سے کلمہ حیرت نکلنے ہی والا تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ بات کچھ اور ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی مزید غلط فہمی میں مبتلا ہوتا، نور السعادت نے سرو قد ہو کر اس کا استقبال کیا تو اس نے دیکھا کہ آج کی میزبان کی قامت خانم بزرگ سے زیادہ ہے اور عمر بہت کم۔ پھر یہ بھی تھا کہ میزبان کے بال بہت گھنی چوٹی کی صورت میں اس کے زانوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تسلیمات عرض کرتی ہوں، میرا نام نور السعادت ہے۔ اماں نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کروں، تشریف رکھیے۔ آواز بھی خانم بزرگ جیسی تھی، لیکن بچپن کا ذرا سا الڑپن لیے ہوئے، اس لیے اور بھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ رائے کشن چند نے لبیبہ خانم کو پہلے نہ دیکھ لیا ہوتا
تو وہ یہ کہتا کہ اس نے نور السعادت جیسی حسینہ کوئی اور نہ دیکھی تھی۔ اب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ اس نے خانم بزرگ سے بڑھ کر حسین عورت اور نور السعادت سے بڑھ کر حسین لڑکی نہ دیکھی تھی، اور نہ آئندہ ہی اس کا امکان تھا۔ رائے کشن چند اخلاص نے اپنی حیرت اور مایوسی کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے جھک کر نور السعادت کو 2 بار سلام کیا اور بہت خوب، حاضر ہوتا ہوں کہہ کر جوتیاں اتار کر پرسوں والی ہی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نور السعادت کی تمکین اور تمکنت میں نوعمری کا رنگ کچھ اس طرح آمیز تھا کہ کشن چند اخلاص کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ بات خود شروع کرے یا اس طرف سے مخاطبت کا انتظار کرے۔ یہ فرمائیں کہ یہاں سے دہلی تک کئے منزلیں ہوں گی؟ نور السعادت کے منہ سے یہ سوال سن کر اخلاص کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے ذرا رک کر کہا، 30 منزلیں ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس لڑکی سے اس کا طرز مخاطبت کیا ہو۔ نور السعادت شاید اس کے دل کی بات بھانپ گئی، بولی، آپ مجھے نور خانم کہہ سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ دہلی چلوں گی۔ کشن چند کو اپنا بدن پھول سا ہلکا لیکن دل پتھر سا بھاری معلوم ہوا۔ اتنی بڑی مسرت اور اتنی بڑی ذمہ داری بیک وقت اٹھانے کا اس کے لیے پہلا موقع تھا۔ ایک ایک کر کے تفصیلات سب طے ہوئیں۔ اخلاص نے اعتماد الدولہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی ہر بات منظور کی۔ انعام اور معاوضے کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس نے صاف اشاروں میں یہ کہہ دیا کہ توقع سے بہت زیادہ ہوگا۔ اس نے برسبیل تذکرہ بتایا کہ بہینائے فیل سوار نامی ایک مطربہ کو انہی اعتماد الدولہ نے ایک بار 70,000 روپے کے زیور، ظروف طلائی اور اقمشہ نظر کیے تھے۔ تھوڑی سی گفت و شنید کے بعد طے پایا کہ اب سے 5ویں روز دن چڑھے خانم بزرگ کا قافلہ عازم ہند ہوگا۔ تابوئے گلے سلسلہ جنبان نسیم است، برمار رہے آمد شد بستان نتواں بست، صائب برو پالب کشا موسم ہند است، دل را بے تماشائے صفاہاں نتواں بست۔ ملازمین جو ساتھ چلنا چاہیں گے ساتھ ہوں گے، جو نہ چلنا چاہیں گے لبیبہ خانم کے دولت کدے پر حسب معمول مقیم رہیں گے اور نگہبانی کی خدمت انجام دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لبیبہ خانم کے قافلے کو گھر چھوڑے ہوئے آج 5واں ہفتہ تھا۔ مقبول اور چلتی ہوئی شاہراہ تو تہران اور مشہد ہو کر کوہ ہندوکش کی دشوار گزار چڑھائیاں پار اتر کر ہرات اور پھر کابل پہنچ کر کابل تا دہلی کی شاہراہ بابری سے مل جاتی تھی، لیکن تہران اور مشہد دونوں بہت سرد علاقوں میں واقع ہیں اور کوہ ہندوکش میں داخل ہو کر یہ شاہراہ کئی جگہ پر 4000 گز تک بلند تھی۔ سردی کا موسم اس پر مستزاد، اندیشہ تھا کہ نور السعادت کی بیماری پھر نہ عود کرائے، لہذا ساربانوں اور راہبروں کے مشورے سے یہ قافلہ سیدھا جنوب کو چلا۔ یزد، بافق، کرمان اور زاہدان سے ہو کر وہ دشت لوت کے جنوب بعید کی سرحد سے بالکل لگے ہوئے اور اب مشرق کی سمت میں سفر کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوئے۔ یہاں انہوں نے دریائے ہلمند پار کر کے قندھار میں کئی دن قیام کیا کہ دشت لوت اور اس کے بعد کے سفر کی تکان نہ صرف دور ہو جائے بلکہ آئندہ سفر کے لیے وہ تازہ دم بھی ہو سکیں۔ قندھار کے بعد انہیں افغانستان کی مشکل راہوں کا سامنا تھا۔ اب وہ غزنین، کابل، جلال آباد، پشاور اور لاہور ہوتے ہوئے سرہند پہنچے۔ یہاں ان کا قافلہ دہلی سے صرف 4 دن کی راہ پر تھا۔ رائے کشن چند اخلاص اپنے کوکبہ نوابی کو لیے تمام راہ ساتھ ساتھ رہا تھا اور خانم بزرگ کے قدم و حشم ان کے گردا گرد تھے۔ رائے اخلاص ایک لحظے کو بھی لبیبہ خانم کے محافظ سے الگ نہ ہوتا۔ لبیبہ، نور السعادت اور رائے اخلاص کی بات چیت ہندی میں ہوتی۔ وہ دونوں بہت جلد ٹوٹی پھوٹی ہندی بولنا سیکھ گئی تھیں۔ سرہند سے گزرتے وقت تک وہ ہندی کو کم و بیش اچھی طرح سمجھنے لگی تھیں، اگرچہ گفتگو کرنے میں انہیں ابھی تکلف تھا۔ ایک دن اخلاص نے انہیں یہ شعر سنایا: تجھ بن دماغ صحبت اہل چمن نہ تھا، گلوا ہوئے ہزار ولے ہم نوا ہوئے۔ اے سبحان اللہ! خانم بزرگ اور نور السعادت نے ایک ساتھ کہا۔
یہ کس کا شعر ہے؟ لبیبہ خانم نے پوچھا۔ یہ تو ہمارے میرزا ولی اصفہانی یا بابا فغانی شیرازی کا شعر معلوم ہوتا ہے۔ یہ شعر ایک جوان پیر صفت کا ہے، عجب وارستہ اور عاشق مزاج، خوددار و خود نگر شخص ہے۔ نام اس کا محمد تقی ہے، تخلص اس کا میر ہے۔ ہم سب اسے میر صاحب یا میر جی کہتے ہیں، اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے۔ اس کم عمری میں بھی بڑے بڑے استادوں کو خود سے کمتر گردانتا ہے۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ نور السعادت نے پوچھا۔ جی ہاں، دہلی میں ہر شاعر کو پہچانتا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں کم و بیش ہر گھر میں ایک دو شاعر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شعر گوئی ہمارے ہاں مشغلہ نفیس و ظریف مانی جاتی ہے۔ رائے اخلاص نے نور السعادت کو پہلی بار کسی ہندوستانی چیز میں اس طرح دلچسپی لیتے دیکھا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ شعر نور السعادت کے دل میں اتر کر کسی نامعلوم طریقے سے اپنی جگہ بنا گیا ہے۔ میر صاحب کے ایک دو شعر اور سنیے گا، اس نے کہا۔ اگر زحمت نہ ہو، اس ایک شعر نے تو اشتیاق بڑھا ہی دیا، نور السعادت بولی۔ اخلاص نے پڑھنا شروع کیا۔ میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں، جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں تب رواں ہوں، ایک وہم نہیں بیش میری ہستی موہوم، اس پر بھی تیری خاطر نازک پہ گرا ہوں، خوش باشی و تنزیہ و تقدس تھے مجھے میر، اسباب پڑے یوں کہ کئی روز سے یہاں ہوں۔ سبحان اللہ، خانم بزرگ نے کہا۔ لگتا ہے مولوی مانوی، بابا فغانی اور مرزا صاحب کی روحیں ایک قالب میں حل ہو گئی ہیں۔ یہ میر صاحب تو دیکھنے اور ملنے کے قابل معلوم ہوتے ہیں، نور السعادت بھی بے ساختہ بول اٹھی۔ جہاں آپ جیسے کاملان فن ہوں گے وہاں یہ شخص خود ہی حاضر ہو جائے گا، رائے کشن چند نے کہا۔ وہ خوش تھا کہ خدمت کا ایک اور موقع ہاتھ آیا، ورنہ اسے خود آپ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے لے آؤں گا۔